سید الس انس والجان یعنی جناب محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں، اس لیے یہ دن عیدوں کی عید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے، جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفثت فی من روحی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے، خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا۔
دیتا, اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے. یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی. آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں, میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت, ان کے دلوں کی توجہ, ان کے نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو. حضور تشریف لائے تو کیا ہوا, آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا, بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے, کوئی انتظام کرے, کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں, اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی, دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب. یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کو ترک کرنا برا ہے, نہیں کر سکتے. بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وہ جو سنتے ہیں, صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے, خطبہ ہو گیا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو. اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں, بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت, آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے, جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب. اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, تمدن کے بھی خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں, لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں. تو منڈپ لگاتے ہیں, اسٹیج ہوتا ہے, دیگیں پکتی ہے, رکے بیٹھتے ہیں, لوگ مدعو ہوتے ہیں, امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں, کہیں درجنوں میں, کہیں سینکڑوں میں, کہیں ہزاروں میں, اور نکاح ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے. اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں. آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہم شربت پلاتے ہیں. شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے, لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں, اس میں خوشبو ڈالتے ہیں, سینٹ ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا, صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے, حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ شربت کا, نہ منڈپ کا, نہ دیگ کا, نہ کھانے کا, نہ کرسی کا, کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کریں تو بھی نکاح ہو
جائے, ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے, شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے, منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے, لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جائر نہیں ہے, مہمانوں کی قدر جانتا ہے, مہمانوں کا احترام جانتا ہے, مہمانوں کی تقریم جانتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تقریم اور تعظیم کرے. خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب, اللہ اکبر, لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے, اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے, میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے, لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے, خدا کا حبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں, کمکمے بھی لگاتے ہیں, اسٹیج بھی سجاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, دھوم دھام کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں, وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے. تقریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے. اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی. میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول, تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول. اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص, تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے. وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے. تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے. وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے, حل من مزید کہتا ہے, مزید کی طلب کرتا ہے. وہ اتنا تم پر مہربان ہے, ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے, تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے, مہربان. قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یاد رکھیں ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا. اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں, لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یعنی یہ تم پر مہربان ہے. یہ کتنا مہربان ہے, ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. بلکہ بتا دوں ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے. وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے, وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے, حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے. اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے, جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے. یہ سب مہربان تھے. یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے, لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے. مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے. رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم ان بتوں کو چھوڑ دو, یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, چھوڑو انہیں. حضرت نوح علیہ السلام
قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے، اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی کاش کہ یہ باپ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا ذرا پتھر اٹھانا، اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اس ایک پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا، عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں، بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا، قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے۔ میرے اللہ انہیں ڈبا دے، آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی، اور نبی ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہے، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے۔ یہ نبی اور امتی کی شفقتیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے، اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی انتہا کر دی تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا ڈبا دے انہیں۔ اللہ نے ڈبا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا، قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ جو قوم اتنی بدترین انہیں ہلاک کر دے، اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا۔ جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی گئی،
नबी की शफकतें बड़ी साथ साथ थी, लेकिन जब ऊंटनी की कोंचे कटी तो जनाबे सालेह ने कहा, जो मेरी ऊंटनी की कोंचे काट दे, जो नाकतल्लाह की कोंचे काट दे, वो जमीन, अब जमीन, वो कौम जमीन पे रहने के काबिल नहीं, उन्हें तबाह कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। कौम समूद को देख लें आप, अल्लाह अकबर, कौम आद को देख लें आप, इन कौमों का तस्करा, कौम सालेह आप सुन चुके, जनाब लूत की कौम, हर नबी ने जनाब शुएब की कौम, जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पेश करते तो काफिर तालियां बजाते और तालियां बजाते और लोगों को सुनने नहीं देते, कहते उसकी महफिल में न जाना। हत्ता कि जो जनाब शुएब इतने बेहतरीन मुकर्रिर थे, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है, वो नबियों में खतीब है, बड़ी अजीम तकरीर उनकी होती थी, बड़ा अजीम उनका खिताब होता था, तो लोग छुप छुप करके बैठते थे, कौन है जो जनाब शुएब की महफिल में जा रहा है, कौन है जो जनाब शुएब का खिताब सुनने जा रहा है। जब वो महफिल से लौटता उस पे डंडे बरसा देते। जनाब शुएब ने दुआ की, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। आखिरकार हर नबी का एंड कौम के हवाले से ये है, हर नबी की तारीख का एंड कौम के हवाले से ये है, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। जनाब नूह ने दुआ की, वो हलाक हो गए। जनाब मूसा ने दुआ ज़रर की, वो हलाक कर दिए गए, उनकी कौम हलाक कर दी गई। नबी की दुआ से कौम हलाक कर दी गई। जनाब शुएब ने दुआ की, जिन लोगों के लिए दुआ ज़रर की, वो हलाक कर दिए गए। लेकिन आइए, एक पत्थर नूह पे आता है, उनके सरे अनवर पर, और जनाब नूह उनकी हलाकत के लिए दुआ कर देते हैं। यकीनन ये नबी की शफकतों की उन लोगों पर इंतहा थी कि उन लोगों ने गालियां दी, उन्होंने फुक्तियां कसी, उन्होंने फिक्रे कसे, लेकिन अल्लाह का नबी सब्र करता रहा। लेकिन जब बच्चे ने पत्थर उठा करके मारा तो जनाब नूह ने दुआ की, हलाक कर दी इन्हें। जनाब शुएब के सुनने वाले सामईन पर डंडे बरसाए गए, आपने दुआ की, हलाक कर दी इन्हें, हलाक कर दिए गए। जनाब सालेह की ऊँटनी के कोची काटे गई, उनकी ऊँटनी के कोचे काटने के बाद अल्लाह अकबर, उन्होंने दुआ की, वो हलाक कर दिए गए। लेकिन अब आइए, रऊफुर रहीम जिसके लिए कुरान ने कहा है, अब वो रसूल हम पर जनाब नूह की तरह मेहरबान नहीं है, हम पर जनाब मूसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब ईसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब खलील की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब लूत की तरह मेहरबान नहीं है। अंबिया किराम की मेहरबानियां उम्मत के हवाले से जहाँ खत्म हो जाती है, वो रसूल उससे बढ़कर हम पे मेहरबानी करते हैं। और हम तो कलमा पढ़ने वाले आशिकाने रसूल है, काफिरों पर उनकी मेहरबानी का आलम क्या है। यहाँ एक पत्थर पेशानी पर लगता है और दुआएं जरा कर दी जाती है, लेकिन वहां पर अब याद करें उस मंजर को, उस मकान को, अल्लाह अकबर, जो सफरे ताइफ कहा जाता है। ताइफ की वादियों में नबियों का इमाम है, नूह का इमाम है, मूसा का इमाम है, ईसा का इमाम है, इब्राहिम का इमाम है, आमिना का लाल हो। जब आप गए हैं तो आप अंदाजा लगाए कि अंदाज क्या उस कौम का, जब आपके बड़े बड़े सरदारों को कहा कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, उन जालिमों ने यह कहा था, क्या अल्लाह को नबी बनाने के लिए मोहम्मद तू ही मिला था, क्या तुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिला था माज़अल्लाह। जबकि वो पलीर ये इसलिए कह रहे थे, न तेरे पास माल है, न तेरे पास दौलत है, इसलिए वो रसूल को गाली दे रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि अल्लाह अपनी रिसालत और अमानत को कहाँ रखना चाहता है और कहाँ रखना चाहिए, ये बेहतर जानता है। मेरे रसूल का हुस्न उन्होंने देखा, आका का जमाल देखा, आका का किरदार देखा, आका का अखलाक देखा, लेकिन वो दौलत के पुजारी सिर्फ दौलत को सब कुछ समझते थे, इसलिए उन्होंने मेरे रसूल से कहा, क्या तुम ही मिले थे माज़अल्लाह। उन्होंने ये पलीदी की, मेरे सरकार वहां से निकले, दूसरों के पास गए, उन्होंने भी यही गालियां दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी आवाम के गरीबों के पास आए, उन्होंने भी यही गालियां दी। हत्ता कि ये हुआ कि ताइफ के उन ओबाश लोगों ने चंद छोकरों को हुजूर के पीछे लगा दिया और कहा कि इन पे पत्थर बरसाओ और पीछे चिल्लाओ, पागल आया है, पागल आया है, पागल आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र न बाशद। अल्लाहु अकबर। वो इस तरह की वो गंदी हरकत कर रहे थे, हुजूर के दामने रहमत पीछे से पकड़ के खींचते थे, इस तरह हुजूर के कपड़े खींचे कि सरकार का पैरन फट गया है। और फिर वो बच्चे पत्थर भी मार रहे थे। वो एक बच्चे ने बाप के कंधे पर बैठकर एक पत्थर मारा है तो नूह ने कहा इस कौम को डुबा दिया जाए। वहां दर्जनों बच्चे जमा होकर
कर पीछे से गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया है। हत्ता के हुजूर के सरे अनवर पर एक नहीं कई पत्थर लगे। हुजूर की नालैन शरीफ खून से भर गई है। हत्ता के आकाए करीम को बतकाज़े बशरियत गशी की कैफियत तारी हो गई है। हुजूर अलैहि सलाम की आंखों के सामने अल्लाह अकबर यूं लगता है कि जैसे तारीकी से छा रही हो। यूं लगता है, मैं कह रहा हूं, मैं बहुत मोहताज गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक पर नफज गुम कर गमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। हुजूर अलैहि सलाम पर गशी की कैफियत है। यूं लगता है जैसे आंखों के सामने तारीकी से अंधेरा सा छा गया हो। मेरे सरकार ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी है और टहनी पकड़ने के बाद वही टहनी पकड़कर हुजूर बैठ गए हैं। लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। टहनी जब कोई ऊपर पकड़ता है और नीचे बैठता है, या तो टहनी हाथ से छूट जाती है या टहनी टूट जाती है। लेकिन मेरे रसूल के हाथों में जो टहनी आई थी न वो हाथ से छूटनी है, इसलिए कि हाथ है नबियों के इमाम का हाथ। हाथ से टहनी नहीं छूटती लेकिन टूटती भी नहीं है, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर, ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। न टहनी हाथ से छूटी है न दरख्त से टूटी है। हुजूर ने उसको पकड़ा और आका बैठ गए हैं। हुजूर के एक ही गुलाम हुजूर के साथ है। एक तो हाल ये है कि हुजूर अलैहि सलाम ने पैदल इतना लंबा सफर तय किया है और पूरी नालैन खून से भरी हुई है, कपड़े लहूलुहान है। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, साथ जिब्राइल थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस कैफियत को देख रहा है और अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है। और अल्लाह फरमाता है, हबीब उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी बदसलूकी की है। रहमत खुदा मुंतजिर है, खुदा का अजाब मुंतजिर है। आप कहें इनके साथ क्या किया जाए। अगर आप कहेंगे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा और ताइफ का निशान मिटा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे सरकार गर्दन झुकाए बैठे थे, इसलिए कि पूरा वजूद लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए थे। मेरे आका ने चेहरे जिब्रील की तरफ देखा, आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और सरकार फरमाते, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे कि उसने मुझे लोगों के लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। जिब्रील मैं उम्मीद करता हूं ये मुझ पर ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहु ला याक़िलून। अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा, इन्हें अक्ल नहीं, इन्हें शऊर नहीं है। आप गौर फरमाएं, जनाबे नूह की पेशानी पे एक पत्थर आया तो पूरी कौम के लिए दुआए ज़रर कर दी गई। यहाँ तो पूरा वजूद लहूलुहान हो गया है, लेकिन उस कौम के लिए मेरे रसूल ने दुआए ज़रर यानी बद्दुआ नहीं किया, बल्कि उनको दुआ दी मेरे आका ने। और फिर दुनिया ने देखा, फतेह मक्का के बाद पूरा ताइफ मेरे रसूल के कदमों में आने पर मजबूर हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप मुझे बताएं कि जो रसूल काफिरों पर इतने मेहरबान हो, वो रसूल मोमिनों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। उनका करम कितना है, उम्मत से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस एक बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं, इसलिए कि इंशाअल्लाह फिर 2 प्रोग्रामात मजीद और हैं, उसमें कुछ बातें होगी, टाइम भी खत्म हो रहा है। बस एक बात बताऊंगा, हुजूर उम्मत पर कितने मेहरबान है, कितने मेहरबान है, कितनी मेहरबान है, उम्मत से कितनी मेहरबानी करते हैं। बस एक बात, रसूलुल्लाह की शहजादी मखदूमाए कायनात मलके फिरदौसे बरी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अपने बाबा की बारगाह में आई बहुत तवज्जो के साथ। मेरे वो भाई जो किसी के बहकावे में आके कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, झंडा लगाना कहां से साबित है, मैं कहता हूं थोड़ा सा दिल खोलो और बात इंसाफ से सुनो, तवज्जो से सुनो, फिर आप करें या न करें आपकी मर्जी।
جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے، جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے عربی میں قوسین، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ دو بھووں کے اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ والنجم اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خواص کو، کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر وانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی، تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں، تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، مچل گئی۔ پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے؟
تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے، تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، کہنے کا میری امت۔ پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے۔ ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو کتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی۔ تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر۔ لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں۔ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے،
मदरसे का 7 साला मनाया जाता है, सिल्वर जुबली मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाया जाता है। इन मदरसों को मदरसा बनाया किसने? मुस्तफा के कदमों ने। तो जिस रसूल के सदके में सब मिला, उन्हें भूल जाओ और फिर सबको मनाते रहो। मुझे बताओ, हमसे बड़ा जालिम कौन होगा अगर हुजूर को भूल गए, मिलादुल नबी को भूल गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग कहते हैं क्या सहाबा ने मनाया? आप क्यों ये कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया? सहाबा ने मनाया, हम दलीलें देते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे दलीलें। सहाबा ने बिल्कुल मनाया। सहाबा ने तो ऊंट भी ज़िबा किए। सिद्दीक अकबर हर साल ऊंट ज़िबा करते थे। अल हावी लिल फतावा उठा करके देखो, हर साल ज़िबा करते थे ऊंट हुजूर की मिलाद के मौके पे। बात इतनी है, आपको इल्म नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ अल्लाह एक है, आप कैसे साबित करेंगे? है हर एक में सलाहियत के कुरान से साबित कर दे? बोलो, नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब खुदा का वजूद हर मुसलमान कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता, वो तो इतना कहता हमारे नबी ने काम मानते हैं, वैसे हर मुसलमान मिलादुल नबी सहाबी ने मनाया ये साबित नहीं कर सकता। ये तो उलमा का काम है। और अगर किसी को शक है कि सहाबी ने नहीं मनाया, हम कहते हैं आओ हमारे पास, बैठो, समझो। और बात इतनी है, जब तुम यौम इकबाल मना सकते हो, जब तुम यौम आजादी मना सकते हो, 15 अगस्त लोग जलसे करते हैं यार, तकरीरें करते हैं। मैं कहता हूं बेशक हम भी करते करेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी इंसानियत को आजाद कराया। मेरे रसूल के कितने एहसानात हैं, हम क्यों न मनाए उस दिन को? उसके बाद लोग अपने मखसूस अंदाज के झंडे भी लहराते हैं। उस वक्त सफेद और काले रंग की एक अजीब सी पट्टी मैंने लहराते हुए देखी है, वो अजीब सा मुझे लगता है। हैरत है, मौलवी का बनाया हुआ झंडा अगर हर साल लहराया जा सकता है, तो क्या रसूलुल्लाह के नाम पे झंडा हर साल लहराया नहीं जा सकता? क्यों? आखिर क्यों? इसका मतलब यही है कि आप अगर ये करना नहीं चाहते, करने नहीं देना चाहते, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह से अदावत